جب یہ ہجرت کر کے آئے مکہ مکرمہ سے، یہ مہاجر صحابی ہیں، تو گھر بار وہیں، بچے وہیں، کچھ بھی ساتھ نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر صحابی کو ایک انصاری صحابی کا بھائی بنا کر اس کے حوالے کر دیا کہ آپ اکٹھے زندگی گزاریں، گھر میں اکٹھے رہیں، ضروریات زندگی اکٹھے اختیار کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس صحابی کے حوالے ہوئے ان کا نام تھا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے گھر میں اور فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، آدھا میرا آدھا آپ کا، یہ میری فصل، یہ میرے باغات ہیں، آدھے آپ کے آدھے میرے، سارا سامان آدھا آدھا کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے یہاں تک فرما دیا کہ آپ کیونکہ اپنے گھر والے سارے پیچھے چھوڑ آئے، وہ کفر میں ہیں، آپ کا نکاح ختم ہو گیا، تو آپ میری 2 بیویاں ہیں، آپ جس کا کہیں گے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزارے، اس کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ ایسی قربانی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا سارا مال آپ کو مبارک، آپ مجھے مدینہ کے بازار کا راستہ بتا دیں، میں تاجر آدمی ہوں، میں وہاں جا کے تجارت شروع کرتا ہوں، اللہ نفع دے گا۔ تھوڑی سی پونجی اپنے پاس تھی ان کے، وہ لے کر گئے بازار میں، سارا دن وہاں خرید و فروخت کی۔ شام کو پنیر ایک خاص چیز ہے، عرب میں اس وقت ہوتی تھی، وہ شام کو لے کر آئے، خود کھایا، اگلے دن پھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر 100% تجارت کو لے آئے۔ اللہ نے اتنا بڑا نفع عطا فرمایا، آج کے اعتبار سے کھربوں روپے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالیت میں عطا فرمائے۔ تو یہ صرف شرعی اصولوں اور سنت کے مطابق تجارت کو ڈھالنے کا یہ نفع تھا دنیاوی اعتبار سے۔